وہ مکرم سامعین کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ غیر مسلموں کے اندر یہود و نصارہ میں ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی کسی مذہب کا اپنا مذہب چھوڑ کر ان کے مذہب میں داخل ہوتا تو وہ انہیں مختلف قسم کے رنگ کے ذریعے غسل دیتے، نہلاتے انہیں، اور وہ کہتے کہ اب یہ ہمارے رنگ میں رنگا گیا ہے اور بہترین رنگ یہی ہے جس رنگ کے ساتھ یہ رنگا گیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب انہیں کہہ دو صبغۃ اللہ، اللہ نے جو تمہیں ایمان کا رنگ عطا کیا ہے نا اس کو اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے کہ جس کا خوبصورت اور بہتر رنگ ہو اللہ کے رنگ سے؟ جو اللہ نے تمہیں نور ایمان عطا کیا یا جو اللہ نے تمہیں دین عطا کیا، جو اصول عطا کیے، اس سے بڑا بہترین رنگ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اے محبوب آپ کہہ دیں کہ ہم اسی کے لیے ہی عبادت کرنے والے ہیں، کسی بتوں کی وغیرہ وغیرہ کسی کی چیز کی عبادت کرنے والے ہم نہیں ہیں، ہم اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو؟ ان یہود و نصارہ غیر مسلموں کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ وہ اللہ کے وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، ہر کسی کو پالنے والا اللہ ہے، چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، روزی دینے والا اللہ کی ذات ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا، یاد رکھیں۔ جو بندہ جس حالت میں ہے، جس طبیعت کا ہے، جس سوچ فکر کا ہے، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے نا، تب بھی پروردگار انہیں رزق عطا کرتا ہے ہر حالت میں۔ تو فرمایا کہ تمہارا اور ہمارا ایک ہی پروردگار ہے، ایک ہی پالنے والا ہے، تو تم اس کے معاملے کے اندر کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ جو احکام وہ بتا رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے، اس پر عمل کرو۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جو تم کر رہے ہو تم کرتے رہو، تم نے خود جواب دینا ہے، جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ملتے بھی ہیں اور زیادہ تر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جو کر رہا ہے انہیں کرنے دو، اس نے خود جواب دینا ہے۔ ہمیں بعض اوقات روکا جاتا ہے حضرت یہ بات نہ کیا کرے، جو کر رہے ہیں کرنے دے، خود انہوں نے جواب دینا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ جو عمل کر رہا ہے وہ اسی کا عمل ہے، اس نے خود جواب دینا ہے، لیکن میرے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے، میں اسے نہیں روک رہا، نہ روکنا یہ میرا عمل ہے، اس کی مجھے سزا ملے گی۔ فرمایا گیا ہے کہ جتنی حد تک تمہارے پاس طاقت ہے روک سکتے ہو، برائی کو روکو، جتنی حد تک تمہارے پاس طاقت ہے اچھائی کا حکم دینے کی، اچھائی کا حکم دو۔ میرے ساتھ ظلم ہوتا رہے، ستم ہوتا رہے، میں کہوں یار اسی کا کردار ہے، وہ خود ظلم کر رہا ہے، وہ خود جواب دے گا، نہیں، اس ظلم میں میں بھی ملوث ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے ہو رہا ہے۔ نہ روکنا یہ میرا عمل نہیں ہے کیا؟ میں اسے نہیں روک رہا، یہ میرا کردار نہیں ہے کیا؟ تو اپنے اس نہ روکنے کے اس کردار کی وجہ سے میری گرفت ہوگی۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی کوتاہی کر رہا ہے، کوئی ظلم و ستم کر رہا ہے، اس کو روکنا یہ ایک نیک عمل ہے۔ جو بندہ روک رہا ہے وہ نیکی کر رہا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ تم اگر برائی کو ہاتھوں سے روک سکتے ہو، ہاتھوں سے روکو، جس طرح کہ اپنی اولاد کی غلطیاں ہاتھوں سے ہم انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آج کل اولاد جوان ہو کر ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، پھر ان کو ہاتھوں سے، زبان سے کیا، ان کو برا بھی نہیں کہہ سکتے، ان کو محبت بھرے انداز میں بھی نہیں سمجھا سکتے، اس حد تک بھی اولاد آن پہنچتی ہے، وہ ہماری بنیادی تربیت کی وجہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم اگر برائی کو ہاتھوں سے روک سکتے ہو تو ہاتھوں سے روکو انہیں۔ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ برائی کو ہاتھوں سے روکیں گے تو
اس برائی سے بڑی برائی، بڑا فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ معذرت کے ساتھ میں سمجھانے کے لیے بعض اوقات اس طرح کی باتیں کر جاتا ہوں، جیسا کہ ہمارے ہاں مساجد میں، جیسا کہ ہماری اس مسجد میں کئی مرتبہ اس طرح کا معاملہ درپیش آیا، پیچھے کوئی بچے بولے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو ان کو سمجھانے کے لیے کئی مہربان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو پیچھے مسئلہ کھڑا ہوا اس سے بڑا مسئلہ وہ سمجھانے والے کھڑا کر دیتے ہیں مسجد میں۔ کسی نے اونچا بولا تو اس کی اونچی آواز کو سلو کرنے کے لیے ایک کوئی مہربان اٹھ کھڑا ہوگا، اس سے ڈبل آواز کر کے اسے روک رہا ہوگا، بھئی تو اونچا کیوں بولتا ہے مسجد میں؟ یہ طریقہ کئی مرتبہ ہوا ہے، یہ انداز ایسا نہ کیا کریں، روکیں اس حد تک کہ اس سے بڑا فتنہ کھڑا نہ ہو، برائی کو روکیں۔ مثال کے طور پہ مسجد میں اگر کسی نے کوئی زیادتی کر دی، کوئی جھگڑا کر دیا، اونچا بول لیا، سلو مدھم لیجے میں اسے روکیں، بھئی مسجد ہے یہ، اس کی اونچی آواز سے ڈبل آپ اونچی آواز کر کے اس کی آواز کو مدھم کریں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو لہٰذا جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ درپیش ہے انہیں روکیں، برائی کو، غلطی کو، خطا کو روکیں۔ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکیں، اگر اس سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے پھر فرمایا زبان سے روکیں، سخت لہجے سے، اگر سخت لہجے سے اس سے زیادہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے پھر میٹھے انداز میں روکیں۔ فرمایا کہ اگر اس انداز میں بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے پھر انہیں نہ روکیں، غلط محسوس کریں، انہیں اپنے انداز سے محسوس کریں کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے میں تجھے اچھا نہیں سمجھ رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسلام میں، ایمان میں آخری درجہ ہے۔ ہم مخلصانہ انداز میں کبھی کسی کی برائی کو ایک اسلام کے حوالے سے بھی کبھی اس کو ہاں یہ ہے کہ ہماری طبیعت کے خلاف آ رہی تب ہم بڑا جھگڑا کر لیتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ آگے بڑا فتنہ کھڑا ہوگا، وہ نہیں دیکھتے۔ اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں جو معاملات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں مسجد کا احساس ادب و احترام کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ ذاتی آپس کی نفرت ہوتی ہے، کئی مرتبہ دیکھا گیا، آپس میں نہیں بن پا رہی تو کسی کا معاملہ، کسی کا ماحول مسجد میں تھوڑا سا شریعت سے ہٹ کے دیکھا، اس کے لیے فتنہ کھڑا کر دیا اور محسوس یہ کرایا کہ مسجد کا ادب و احترام نہیں ہو رہا۔ ذاتیات کی معاملے میں ہم لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اسلام کے لیے، دین کے لیے نہ کبھی ہم کسی سے جھگڑا کرتے ہیں نہ کسی سے پیار محبت کرتے ہیں، ہمارا پیار محبت بھی ذاتی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ذاتی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے، اسلام کے لیے کبھی بھی ہم نے کسی کے ساتھ سیدھی بات نہیں کی، اخلاص نہیں نا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو فرمایا تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، اور فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم مخلصانہ انداز میں خاص اس کے لیے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور فرمایا کہ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد بیٹے، کانوا ھوداً او نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کیا تم آنے والے لوگ یہی سمجھتے ہو کہ پچھلے سارے پیغمبر یہی تمہارا مذہب رکھتے تھے کیا؟ فرمایا قل انتم اعلم ام اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ بھئی جب پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے یہ تمہارا مذہب، تمہاری سوچ فکر غلط ہے، تو تم انبیاء کی طرف یہ مذہب ٹھونس رہے ہو اور ان کی طرف منسوب کر رہے ہو، کیا تم خدا سے بھی زیادہ جاننے والے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بعض اوقات ہوتا ہے ہم اپنی طبیعت کو اہمیت دیتے ہوئے قرآن کی تردید کر دیتے ہیں، حدیث کی تردید کر دیتے ہیں، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا۔ اسلام یہی چیز ہے کہ جب بھی حکم آ گیا قرآن اور حدیث پاک میں، اس وقت انسان اپنی طبیعت، سوچ فکر کو بدل دے، وہ میری سوچ کے خلاف آ رہی ہے، آنے دو، اسی قبول کرنا ہے۔ سوچ کو، طبیعت کو، فکر کو، اپنے مزاج کو، اپنے ذہن کو سامنے نہیں رکھنا، میرا ذہن نہیں مانتا، نہ مانے۔ کیا ذہن کو فوقیت دے کر اسلام پر، قرآن حدیث پر پھر بھی میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہوں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز، ہر لحاظ سے انسان اسلام کے سامنے جھک جائے، اسے کہتے ہیں مسلمان ہونا۔ قل انتم اعلم ام اللہ، فرمایا کیا انہیں کہو کہ تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ جب قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، تم اس کے برعکس کہہ رہے ہو تم اللہ سے زیادہ جاننے والو۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو
چھپائے اس گواہی کو جو اللہ کے معاملے میں ہے اس کے پاس، اللہ کی گواہی اس کے پاس ہے، اس کو جو چھپاتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں ممبر پہ بیٹھ کے میں اپنی طبیعت، اپنی سوچ یا لوگوں کی طبیعت کے مطابق ہی بات کروں، محض عقائد کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا۔ آپ میں سے مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے جاتا ہوں، اب بھی کئی لوگ ہیں، پچھلے سال بھی باتیں ہوتے رہی، پتہ نہیں حضرت کس مسلک کے ہیں کہ حضرت سجاوٹ کو بالکل منع کرتے ہیں۔ میں سجاوٹ کو بالکل منع نہیں کرتا، میں محض سجاوٹ کو منع کرتا ہوں۔ جو ہمارا جوان طبقہ جنہوں نے محض ربیع الاول کے اندر سجاوٹیں کرنی ہیں اور کمال کی سجاوٹیں کر کے نہ انہیں نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ محافل میلاد کا پتہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کا پتہ، دین اسلام کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، صرف ان ایام میں خاص طور پہ آ کے عجیب طرح کی سجاوٹیں کر کے ہزاروں لاکھوں روپے لگا کے پھر وہ سیرگاہ بن جاتی ہے، اور خاص وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات عورتیں مرد وہاں سیرگاہ بنی ہوتی ہے، ہماری بچیاں ہار و سنگار کر کے وہاں مردوں عورتوں کا اختلاط، اللہ معاف کرے آپ سروے کر کے دیکھیں، فیصل آباد کی گلیوں کو جا کے دیکھیں آپ ارد گرد، اور پھر اسے کیا میلاد مصطفیٰ اور آمد مصطفیٰ کی خوشی کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ میں کہوں کہ میرے مسلک کے لوگ اگر میں اسے منع کروں تو وہ غلط محسوس کریں گے، کہیں گے حضرت پتہ نہیں کس مسلک کے ہیں، اس لیے یہ بات نہ کروں تو یہ اللہ کی عطا کردہ ایک گواہی کو چھپانا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ممبر پہ بیٹھ کے یہ سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے پھر تو لہٰذا اگر کوئی لائٹنگ لگاتا ہے، اپنی گلی گھر کو سجاتا ہے، ہلکا سا لائٹنگ لگاتا ہے، لیکن اس سے ہزاراں کروڑ گنا زیادہ وہ دین کا کام کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن روزہ رکھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیح و تحلیلات کرتا ہے، خوبصورت انداز کی محفل کرتا ہے، دین کی اشاعت کرتا ہے، علماء کو بلا کر لوگوں تک قرآن اور حدیث پہنچاتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، ان ایام میں غریبوں کی معاونت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے، 5 وقت کے نمازی آدمی ہے، وہ ہلکی ملکی اگر سجاوٹ کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی اسے دین کے معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، محض وہ سجاوٹ کر کے پھر عورت مرد کا اختلاط دین کے بالکل برعکس ہو رہا ہے، اور پھر اسے میلاد مصطفیٰ کا نام دیا جا رہا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں اگر ایسے عجیب فنکشن کرنے ہیں نا، انہیں دین اپنا محفل میلاد کا نام نہ دیں، ان فنکشنوں کو اور ان غلاظتوں کو، ان غلطیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طرف منسوب نہ کریں، کوئی اور نام دے دیں خدا کے لیے، دین کو بدنام نہ کریں۔ لہٰذا تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم اور کیا کون ہو سکتا ہے، جو چھپاتے ہیں اس طرح کی باتیں کھل کر، میرے مسئلہ کہ میں کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں عوام تک نہیں پہنچاتے، حقیقت نہیں بتاتے، وہ بڑے ظالم ہیں، اور وہ انتہائی ناانصافی کر رہے ہیں ممبر رسول کے ساتھ۔ تو فرمایا اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی گواہی اس کے پاس تھی، اس نے اس کو چھپایا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرنے والے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو پروردگار وہ جانتا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، فرمایا یہ پچھلی امتیں ہیں جو گزر گئی ہیں، یہ جتنا بھی واقعات آ رہے ہیں نا پچھلی امتوں کے ہیں، یہ تمہیں کیوں سمجھایا جا رہا ہے، کیوں بتایا جا رہے ہیں، تاکہ تم ان کی زندگی کو دیکھو، ان کے خرافات، ان کی غلطیاں دیکھو، ان سے بچو۔ اس لیے یہ دلچسپی کے لیے نہیں بیان ہوتے قرآن کے اندر کسی جتنا بھی آتے ہیں۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، فرمایا ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کمایا تمہارے لیے ہوگا جو کچھ تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہ سوال کیا جائے گا، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے ان کے بارے تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تم اپنے کردار کو بہتر کرو، ٹھیک ہے نا۔ اس سے کوئی سمجھے کہ میرے قریبی ہمسائے، میری اولاد، میری بیوی، ان کا ذاتی کردار وہ خود جواب دیں گے، نہ نہ نہ، ان کا غلط کردار یہ میرا کردار ہے، ان کی تربیت میں نے ٹھیک نہ کی۔ میری بچیاں، میری بیٹیاں غلط ہو جائیں، میں کہوں ان کا ذاتی کردار ہے، وہ خود باشعور ہیں، نہ ان کو شعور میں نے دینا تھا، ان کی غلطیاں دراصل میرا کردار تھا، میں نے ان کی تربیت بہتر کرنے کی۔ میری بیوی عجیب ہار و سنگار کر کے باہر گھومتی رہے، میں کہوں اس کا ذاتی کردار ہے، نہ میرے بھائی ان کی تربیت میں نے کرنی تھی، اس کا وہ غلط کردار پہلے وہ میرا کردار ہے۔ میرے قریبی ہمسائے، ان کی عجیب طبیعت ہو، عجیب سوچ ہو، میں ان کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش ہی نہ کروں، ان میں میرا کردار بھی ملوث ہے، چاہے میں بڑا آدمی۔ وہ اسرائیلی ایک روایت کے اندر آتا ہے نا، بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جاؤ ان سب کو تباہ کر دو، فرشتوں کو حکم دیا عذاب میں مبتلا کر دو۔ اے پروردگار ان کے اندر ایک صوفی آدمی ہے، ایک طرح خاص بندہ ہے، ہر وقت وہ عبادت میں لگا رہتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟
فرمایا وہ ان لوگوں کو منع نہیں کرتا تھا برائیوں سے؟ اللہ نہیں، وہ عبادت میں مگن رہتا تھا ہر وقت۔ فرمایا اس کو بھی ان کے ساتھ غرق کر دو، اس لیے کہ اس کی توجہ ان کی طرف تھی ہی نہیں، یہ برائیاں دیکھتا تھا، اسے علم تھا کہ پوری قوم برباد ہو چکی ہے، اللہ کے احکام سے دور ہو چکی ہے، اس کے باوجود یہ عبادت میں لگا رہا۔ اس کی سب سے بڑی عبادت یہ تھی کہ ان برے لوگوں کو برائیوں سے روکتا۔ ہاں آپ روکتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اپنی اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کرتے رہیں، آپ کے بعد اولاد بگڑ جائے، پھر فرمایا کہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، پھر جو کچھ انہوں نے کیا وہ انہوں نے خود کمایا، اس کا جواب وہ خود دیں گے، پھر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ نے حتی الامکان کوشش، قریبی ہمسائے، اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، ہر کسی کو نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکنے کی کوشش کی، کوئی نہ روکا، کسی نے نیکی نہ کی، آپ بری ذمہ ہیں۔ اگر آپ دیکھتے رہے کچھ بھی نہ کہا تو پھر آپ کا کردار ان کے ساتھ شامل ہے، آپ برابر کے گناہ گار ہوں گے۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب